नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि पीडीएम के उन 8 गद्दारों की शनाख्त कैसे हुई जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट देने के बजाय अपने वोट टेक्निकल तरीके से ज़ाया कर दिए। इस पूरी सूरत हाल में एक टेलीफोन कॉल की कहानी क्या है, इस मामले में एक हंगामी ऐलान करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और अब क्या एक नई और ख़तरनाक जंग शुरू होने वाली है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी पीडीएम के जो 8 गद्दार हैं जिन्होंने जानबूझकर बड़ी चालाकी से, बड़ी महारत से अपने वोट यूसुफ रजा गिलानी को देने के बजाय वो वोट ज़ाया किए, उनकी शनाख्त कैसे हुई और इस हवाले से आपको एक टेलीफोन कॉल का किस्सा सुनाते हैं। तो ये जो टेलीफोन कॉल थी ये 3 अहम शख्सियात के दरमियान हुई और ये जो 3 शख्सियात हैं ये इस वक्त ये जो पूरी सियासी जंग चल रही है, ये जो पूरी सियासी महाजराई है, इस पूरी सियासी महाजराई के मेन स्टेक होल्डर्स हैं, यानी मरकजी फरीक हैं। और इन्हीं तीनों शख्सियात ने बिल आखिर ये फैसला करना है कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो आगे क्या रुख अख्तियार करेगी और किस सिमत में जाएगी। अब इन तीनों शख्सियात ने टेलीफोन पर जब राब्ता किया तो उसमें इन्होंने ये फैसला किया कि ये पता चलाया जाए कि ये जो 8 गद्दार थे पीडीएम के जिन्होंने अपना वोट ज़ाया किया, ये गद्दार जो हैं वो किसकी सफ़ों में थे और असल में ये कौन थे। अब उसके बाद क्या हुआ, ये जो 3 शख्सियात थी जिनका आपस में टेलीफोनिक राब्ता हुआ ये थी मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ। अब इन तीनों ने एक फैसला किया और वो बड़ा ही हैरान कुन फैसला था। उस फैसले में कहा गया कि ये चेक किया जाए कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और पीडीएम की जो दीगर जमातों के सेनेटर्स हैं उनमें से वो कौन से लोग थे जो सादिक संजरानी के बहुत करीब रहे आखिरी दिनों में, और इन्हें कहा जाए कि वो अपना जो फ़ोन रिकॉर्ड है और जो कॉल्स का रिकॉर्ड है वो हमें पेश करें। इसके साथ साथ वो अपनी मुलाकातों के बारे में भी बताएं कि वो कहाँ आखिरी मरतबा किससे मिले और उनकी जो एक सर्विलेंस लगाई गई थी, एक मॉनिटरिंग की गई थी, उसमें भी क्या पता चला कि ये जो लोग थे आखिर में किस किस के साथ राब्ते में रहे। अब ये जो पूरी मॉनिटरिंग की गई, ये जो उनसे पूरा फ़ोन का डेटा मांगा गया और उनसे उनकी कॉल्स का रिकॉर्ड मांगा गया, उसके बाद इस मॉनिटरिंग के नतीजे में क्या सामने आया कि वो कौन से 8 गद्दार थे जिन्होंने अपना वोट ज़ाया किया, उसके मुतल्लिक भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इसी हवाले से एक और क्या धमाका खेज इंकशाफ हुआ है। और ये जो इंकशाफ है ये एक अहम मीटिंग के बारे में है और इस मीटिंग में कुछ गद्दारों के मुतल्लिक बात भी हुई थी और हमने आपको जब इस हवाले से खबर दी थी तो उस वक्त हमारे कुछ पीडीएम के दोस्त नाराज हो गए थे, लेकिन अब खुद जेयूआई के जो मरकजी रहनुमा हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस खबर की तस्दीक की है और उनका कहना है कि इलेक्शन डे से पहले जिस तरह से हमने आपको एक नाश्ते की खबर दी थी कि एक नाश्ते पर काउंटिंग की गई थी कि पीडीएम के कितने सेनेटर्स हैं, अब अब्दुल गफूर हैदरी ने तस्दीक की है कि वो नाश्ता हुआ था और उस पर पीडीएम के जो सेनेटर्स हैं उनकी तादाद गिनी गई थी। उस वक्त 50 सेनेटर्स थे, लेकिन उस वक्त भी कुछ सेनेटर्स के ऊपर शक था कि ये सेनेटर्स जो हैं वो अपना वोट इधर से उधर कर सकते हैं या अपना वोट ज़ाया कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और धमाका खेज इंकशाफ भी किया। एक तरफ तो मरियम नवाज का कहना था कि नून लीग के जो अरकान हैं, जो सेनेटर्स हैं, उनको एजेंसीज की तरफ से कॉल्स आई हैं, लेकिन अब्दुल गफूर हैदरी का जो बयान था वो बहुत मुख्तलिफ था और उनका कहना था कि मुझे या मेरे साथियों को किसी एजेंसी की जानिब से या फौज के किसी इदारे की जानिब से कोई कॉल नहीं आई। उसके साथ साथ उन्होंने एक और बहुत मानी खेज बात भी की और उनका कहना था कि पीडीएम को अपने गिरबान में झांकना चाहिए
کیونکہ یوسف رضا گیلانی والے معاملے میں تو چلیں 7 ووٹ مسترد ہوئے، لیکن میرے ووٹ کہاں گئے؟ یعنی میرا جو ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن تھا اس میں تو پورے 98 ووٹ کاسٹ ہوئے، ان میں سے کوئی ووٹ ریجیکٹ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود مجھے 44 ووٹ پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعت میں کچھ سینیٹرز ایسے ہیں جنہوں نے واضح طور پر دھوکہ دیا پی ڈی ایم کو، اس لیے پی ڈی ایم کو خود احتسابی بھی کرنی چاہیے۔ بہرحال واپس آتے ہیں اس معاملے پر کہ وہ کون سے باغی ارکان ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ ارکان تھے جنہوں نے اصل میں بڑے ہی ٹیکنیکل طریقے سے اپنے ووٹ ضائع کیے، اور ساتھ ہی آپ کو اس پورے معاملے پر جو ایک نئی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے اس جنگ کے متعلق بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ 1997 میں وسیم سجاد جب ایک چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو ان کے 18 ووٹ جو ہیں وہ مسترد ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ چیئرمین سینٹ بن گئے تھے، اور چیئرمین سینٹ بننے کے بعد جب انہوں نے ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن کروایا تو اس میں بھی 18 ووٹ ایسے تھے جن پر سٹیمپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگی تھی، اور کہا گیا تھا کہ یہ 18 ووٹ اصل میں خراب ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے بطور چیئرمین سینٹ اس وقت ان ووٹوں کو درست قرار دے دیا تھا، اور اس طرح ڈپٹی چیئرمین کے امیدوار کو کامیاب قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اب یہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا ہے اس میں اپوزیشن کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ ووٹرز کا انٹینٹ کیا تھا، یعنی ووٹرز کی نیت دیکھی جائے گی کہ جو 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی کے مسترد ہوئے ہیں ان کی نیت کیا تھی، کہ وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ڈالنا چاہتے تھے یا کہ وہ ضائع کرنا چاہتے تھے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ وہ جو سٹیمپ ہے وہ یوسف رضا گیلانی کے نام پر لگی ہے، اس لیے عدالت میں وہ یہ دلیل لے کر جائیں گے کہ ان کا انٹینٹ اور ان کی جو نیت ہے وہ یہی تھی کہ وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں۔ لیکن اس معاملے میں ایک ٹوسٹ یہ ہے کہ یہ جو انٹینٹ والا دلیل ہے اور یہ جو پورا ایک جواز ہے یہ اس صورت میں الٹا ہو سکتا ہے کہ جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا اس میں تو کوئی ووٹ مسترد نہیں ہوئے، انہی سینیٹرز نے ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کرنا تھا جن سینیٹرز نے چیئرمین سینٹ کا انتخاب کیا، تو اس حوالے سے پھر ان کی یہ دلیل کمزور پڑ جاتی ہے کہ جو 7 ووٹ ضائع ہوئے ان کا انٹینٹ یہ تھا کہ وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینا چاہتے تھے، کیونکہ اگر ان کا یہ انٹینٹ ہوتا تو وہ پھر عبدالغفور حیدری کو بھی ووٹ دیتے۔ لیکن اس بنیاد پر پیپلز پارٹی نے اب یہ ہنگامی اعلان کیا ہے کہ وہ یہ انٹینٹ والا جو معاملہ ہے اور وہ جو مہر ایک خانے میں لگانے والا معاملہ ہے اس معاملے کو لے کر وہ عدالت میں جائے گی اور عدالت سے اس معاملے پر فیصلہ لینے کی کوشش کرے گی۔ واپس آتے ہیں ان ممکنہ غداروں کے معاملے پر جنہوں نے پی ڈی ایم کو دھوکہ دیا، اور اس حوالے سے کون کون سے ارکان ہیں جن کے گرد بریکٹ لگائی گئی اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ ارکان ہیں جنہوں نے اصل میں اپنا ووٹ جو ہے وہ جان بوجھ کر ضائع کیا اور یوسف رضا گیلانی کے خانے میں مہر لگانے کے بجائے یوسف رضا گیلانی کے نام کے اوپر مہر لگا دی۔ اب اس حوالے سے جو نام سامنے لائے جا رہے ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے 2 سینیٹرز ایسے ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور بلوچستان میں ہمیں معلوم ہے کہ بہت ہی بڑے پیمانے پر سینٹ میں جوڑ توڑ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، وہاں خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ اس میں مالی وسائل کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک سینیٹر کے بارے میں بتایا گیا کہ ممکنہ طور پر جن کے گرد بریکٹ لگائی گئی وہ ہیں نسیمہ احسان جو حال ہی میں سینیٹر منتخب ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سینیٹر ہیں بلوچستان سے، ان کا نام ہے عمر صادق، ان کا جو نام ہے اس کے گرد بھی ایک بریکٹ لگائی گئی کہ یہ بھی ایک مشتبہ سینیٹر تھے، ان کا تعلق تو بظاہر اے این پی سے ہے لیکن چونکہ وہاں پہ اے این پی بلوچستان میں کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے تو ان کے گرد بھی بریکٹ لگائی گئی۔ اسی طرح نون لیگ کے 3 سینیٹر ہیں، ان کے ناموں کے سامنے بھی ایک سرخ دائرہ لگایا گیا یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریکٹ لگائی گئی۔ ان میں سے یہ جو نون لیگ کے سینیٹرز ہیں جن کے بارے میں شبہ ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹ ادھر سے ادھر کیے یا اپنے ووٹ جو ہیں وہ جان بوجھ کر ضائع کیے، ان میں سے ایک خاتون سینیٹر ہیں، اور یہ جو خاتون سینیٹر ہیں یہ ایک وقت میں ان کے پاس یہ اعزاز تھا کہ خواتین جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان میں یہ سب سے امیر رکنے پارلیمنٹ تھیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں اسی بنیاد پر آپ ایوان میں بھی آ جاتے ہیں اور سینیٹر بھی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور سینیٹر ایسے ہیں جن کے گرد بریکٹ لگائی گئی ہے اور جن کے بارے میں یہ شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ پروبیبلی یہ بھی وہ سینیٹر ہو سکتے ہیں جنہوں نے
اپنا ووٹ جو ہے وہ ٹیکنیکل طریقے سے ضائع کیا، اور یہ جو سینیٹر ہیں ان کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیں ایک اقلیتی برادری سے ان کا تعلق ہے، اور نون لیگ کے ٹکٹ پر یہ سینیٹر بنے تھے۔ اسی طرح نون لیگ کے ایک اور سینیٹر ہیں جو کہ پہلے کاف لیگ میں تھے، 2018 میں انہیں نون لیگ کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب کیا گیا تھا۔ یہ کسی وقت اسٹیبلشمنٹ کے قریب بھی تھے، لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اصل میں اندر سے وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں اور کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو۔ اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم کے ذرائع ہیں ان کا خود یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بھی 2 کم سے کم ایسے سینیٹرز ہیں جن کے بارے میں یہ پتا چلا کہ وہ آخری وقتوں میں صادق سنجرانی سے رابطے میں تھے، اور ان 2 سینیٹرز کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر وہ 2 سینیٹرز ہو سکتے ہیں جنہوں نے پارٹی پالیسی کے مطابق یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے کے بجائے اپنا ووٹ ضائع کر دیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔